إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في فرقان حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في موضع الثاني يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، بزرگوں و عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو عرش کا مالک ہے، فرش پر جس کی حکمرانی چلتی ہے، اور فرش سے لے کر تحت الثری تک سب پر اللہ واحد کی نظر ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید و تقدیس کو لکھنے کے لیے اگر سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور جنگلات کے درختوں کی ٹہنیوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے تو یقیناً سمندر کا پانی خشک ہو جائے اور جنگلات کے درخت ختم ہو جائیں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی توحید کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی توحید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین انسانیت کا ہمدرد، انسانیت کا رہبر، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راہ بتلانے والا، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے کہ والدین کے حقوق۔ زندگی میں جو 7 حقوق ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور مرنے کے بعد جو 7 حقوق ہیں اس کا کیسے ہم پاس و لحاظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کے بعد اگر کوئی خاصہ دنیا والوں میں کسی کو عطا کیا ہے تو وہ ماں کو عطا کیا ہے۔ ماں کی ممتا کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ماں تو خیر ماں ہی ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ کی ہو، چاہے وہ فقیر اعلیٰ کی ہو، ماں ماں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہی حمل کا استقرار ہوتا ہے
اور ماں کے خون سے جب ہمارا ناف مل جایا کرتا ہے اور ماں کے جسموں کو نچوڑ کر اللہ رب العالمین ہمارے لیے غذا کی فراہمی کا انتظام کرتا ہے، تو صرف یہ غذائی نظام نہیں ہوتا بلکہ محبت بھی منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارا جسم پروان چڑھتا ہے اور جیسے جیسے ہماری ناف ماں کے سسٹم سے کنیکٹ ہوتا ہے اور ماں دنیا کی اشیاءوں کو کھا رہی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین غذا بنا کر ہم تک جو پہنچا رہا ہوتا ہے، غذا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کو منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ ماں بہت ہی عظیم ہستی ہے، ماں بہت ہی عظیم ہستی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر ماں کے وجود کا تذکرہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بابا کے دوہل یہ کہہ دیا کہ اپنے ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ہمدردی کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو۔ دنیاوی زندگی میں جو ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ دل و جان سے ان کی عزت و احترام کیا جائے، دل و جان سے ان کی عزت و احترام کیا جائے۔ آج جیسے جیسے بچے بڑے ہو جایا کرتے ہیں، ماں باپ کے پاس اگر وسائل نہیں ہوا کرتے، پیسے نہیں ہوا کرتے، تو ماں باپ کو بچے نظر انداز کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ماں کے دل میں وہ محبت ڈالی، ہمارے باپ کے دل میں وہ محبت ڈالی کہ باپ سورج کی تپش کو برداشت کرتا رہا اور کھیتوں میں پھاوڑا چلا کر، زمین سے غلہ اگا کر، غلے کو منڈی میں پہنچا کر پیسے حاصل کرنے کے بعد ہمارے لیے خوراک کا انتظام کیا۔ ماں اپنی تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے 3 کلو کا یہ گوشت والا جسم اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی رہی۔ آج کا انسان، آج کا نوجوان اگر ہمارے پیٹ پر ایک 3 کلو کا باٹ باندھ دیا جائے، ایک اینٹ باندھ دی جائے اور اسے ہم لے کر صبح بھی پھریں، شام کو بھی پھریں، اپنے آفس کو بھی ہم جائیں اور اپنے کام کاج کو اپنے پیٹ پر اس اینٹ کے ٹکڑے کو باندھے ہم پھریں، تو محسوس ہم کر سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوگی ہماری اس گوشت والے جسم کو، اور ہمارا جسم کتنا تھکن محسوس کرے گا۔ لیکن وہ ماں ہے جو اپنے پیٹ میں لیے ہماری اس گوشت والے جسم کو پھرتی رہی، چلتی رہی، نیند کو قربان کرتی رہی، اسی امید پر کہ جب یہ بچہ پل کر بڑھ جائے گا اور جب میں بڑھاپے کو پہنچ جاؤں گا تو یہ ہمارا مددگار ہوگا، یہ ہمارا ہمدرد ہوگا، بڑھاپے کی ہڈیوں کا سہارا ہوگا اور ہمارے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کرنے والا ہوگا۔ لیکن ہم نے کیا صلہ دیا؟ آج معاشرے میں آئے دن یہ نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 24، 25، 26 کو ہم پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے جو رائٹس ہیں اس کے بچوں پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سینکڑوں مقامات پر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ دلیل کے طور پر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا حضور بتوں کے پجاری، بتوں کے مہنت، وہ ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سکھلا رہا ہے کہ آپ اپنے مشرک باپ سے جب بات کریں تو کیسے بات کریں۔ اللہ رب العالمین نے باپ بیٹے کے کلام کو، باپ بیٹے کی بات کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر محفوظ فرمایا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بڈھے تو نے ایسا کیوں کیا،
کیوں مورتیوں کی پجاری پوجا کیا کرتے ہو؟ کیوں اس کے آگے متھے ٹیکا کرتے ہو؟ تیری عقلیں معاف ہو گئی ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن اپنے باپ بیٹے کی نقل و حرکت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا حضور سے کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ کیوں شیطان کی پرستش کرتے ہیں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور شیطان تو رب کریم کا نافرمان ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک بیٹا جو کہ پورے شرک کے گٹر میں گرا پڑا باپ ہے، اس سے بات کس انداز سے کرنے کو اللہ رب العالمین سبق سکھلا رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی ہی نرمی کے ساتھ ہمیں بات کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی سورہ اسراء کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے جو دوسرے رائٹس ہیں زندگی میں، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ ابو بکر آؤ، عمر آؤ، عثمان آؤ، علی آؤ، ابو عبیدہ آؤ، تمام کے تمام کبار صحابہ کرام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے تمام صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا قل تعالوا، آؤ آؤ، ما حرم علیکم، ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں وہ چیز بتلاؤں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام مچل گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے جسے اللہ رب العالمین نے حرام کہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور آیت تلاوت فرمانے کے بعد نبی مکرم نے کہا محرم ربکم علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں تم کسی کو شریک ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ محبت کا پاس و لحاظ رکھو۔ تیسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تیسرا رائٹ ہمارے ماں باپ کو عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اطاعت کی جائے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہوگی، لیکن اگر ہمارے ماں باپ شرک کی دعوت دے، شرک کی طرف بلائے، تو ہمیں اس کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ ہماری حقیقی ماں ہی کیوں نہ ہو، ہمارا حقیقی باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اللہ سے بغاوت نہیں کر سکتے، اللہ کا ساجیدار ہم کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے متھے نہیں ٹیک سکتے، کیونکہ رب کا یہ چیلنج ہے، رب کا یہ اعلان ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ ماں باپ کے حکم کی اطاعت ہم کرتے ہوئے رب کا بھی ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے، اور اپنے ماں باپ کا بھی ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے، لیکن یہ دائرہ شریعت کی مخالفت میں نہ ہو۔ اپنے والدین کی اطاعت شریعت کے دائرے میں ہو۔ آگے چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھا رائٹ جو ماں باپ کو عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے احسانات اور ان کی کاوشوں کی قدر دانی کی جائے۔ ان کے احسانات کیسے؟ ان کے احسانات کیسے؟ سرد ہوائیں چل رہی ہوں، ایسے وقت میں جب ہمارا یہ گوشت والا جسم جب غلاظت کو بہا دیتا ہے پیشاب کی شکل میں اور اسٹول کی شکل میں، تو کیا اس سے سافرون کی خوشبو آیا کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اس سے لونگ اور الائچی کی خوشبو آیا کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔
پھر بھی ہمارے جسم سے جو غلاظت نکلتی ہے، ہماری ماں نے کبھی اپنے ناک کو بند نہ کیا، ہمارے باپ نے کبھی اپنے ناک کو بند نہ کیا، اور ہماری غلاظت کو ہمارے جسموں سے، ہمارے بستر سے، ہمارے کپڑوں سے ہماری ماں دور کرتی رہی اسی امید پر کہ جب یہ ہمارا گوشت والا جسم، جب یہ ہماری ہڈیاں لاغر نہیں کمزور ہو جائیں گی تو ایسے وقت میں یہ بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری ساتھ ہمدردی کریں گے۔ لیکن یہی بچہ جیسے جیسے بڑا ہو جایا کرتا ہے، جیسے جیسے یہ جوانی کی دہلیز پر اس کے قدم روا و دوا ہو جایا کرتے ہیں، اور ماں اور باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جایا کرتے ہیں، اور یہی کیفیات ہماری ماں کی ہو جاتی ہیں، یہی کیفیات ہمارے باپ کی ہو جایا کرتی ہیں، کیوں بستر پر غلاظت کر دیا کرتا، بستر کو غلیظ کر دیا کرتے، تو آج کا یہ بیٹا اپنی ناک کو بند کر لیتا ہے، آج کی یہ بیٹی اپنی ناک کو بند کر لیا کرتی ہے۔ رب جل جلال کے فیصلے پر قربان جاؤں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر قربان جاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہی ماں جب بچپن میں ہمارے جسموں سے غلاظت صاف کیا کرتی تھی تو کبھی اس نے اپنے ناک بند نہ کیے، اپنے باپ کے گود میں جب ہم نے پیشاب کیے تھے تو ہمارے باپ نے کبھی غلاظت پہ اپنے ناک بند نہ کیے اور کبھی برا بھلا نہ کہا۔ آج کا یہ نوجوان اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا کرتا ہے، آج کی یہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو تان و تشنی سے نوازا کرتی ہیں۔ رب جل جلال کے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں نہ جھڑکو، انہیں اف تک نہ کہو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کے رائٹ کو سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 سے لے کر ہم پڑھتے چلے جائیں ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ آگے چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ احقاف میں ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کرتا ہے، خصوصاً ماں کے قربانیوں کا اللہ رب العالمین تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 151 ہم پڑھیں، اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اے انسانوں ہم نے وصیت کی ہے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں حسن سلوک کرو؟ اللہ رب العالمین یہ بھی کہہ رہا ہے اس وجہ سے تمہیں حسن سلوک کرنا پڑے گا، یہ تمہاری اوپر یہ ذمہ داری اور رب کا حکم ہے، اور نبی کی زندگی سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے حملتہ امہ کرہا، کہ تمہارے ماں نے تمہارے بوجھ کو اٹھایا تکلیف کے باوجود بھی میں نے ایگزامپل شروع میں دیا کہ ہم ایک اینٹ کو اپنے پیٹ پر باندھ کر چند دن تک ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہماری ماں نے 9 مہینے تک اس تکلیف کو برداشت کیا کہ اپنے رحم میں ہمارے گوشت والے جسم کو لیے پھری۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے امہ کرہا، جب لیے پھرتی تھی اس تکلیف کو تیری ماں نے برداشت کیا۔ ووضعتہ کرہا، جب تیری پیدائش کی باری آئی اس وقت ماں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، جسم کی روم سے آہ نکل پڑی۔ جب تیری پیدائش کی باری آئی ماں نے اتنی تکلیف کو برداشت کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ووضعتہ کرہا، جب تو پیدا ہوا تو اس وقت میں بڑی دل خراش وہ منظر تھا جو ماں ہاسپٹل کے بیڈ پر کرا رہی تھی ہمارے جسم کو باہر لانے کے لیے، تو اس کا ہم نے کیا صلہ دیا۔ آگے اللہ رب العالمین آگے کہہ رہا ہے حملہ فصالہ 30 شہرا، اور پھر تیری ماں 30 مہینے تک تجھے اپنے سینے سے لگائے رکھی اور دودھ پلاتی رہی اور پلاتی رہی، تجھے اپنے گود میں لیے پھرتی رہی۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان کے احسانات کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ جو لوگ
آج اپنے ماں باپ کو اچھا لباس پہنانے کے لیے بھی سوچا کرتے ہیں، آج اپنے ماں باپ کے کپڑوں کو دھونے کے لیے بھی وہ کہا کرتے کہ بڑے بیٹے کی بہو دھوئے گی یا چھوٹے بیٹے کی بہو دھوئے گی، یہ طرح طرح کے خرافات گھروں میں اتپن ہو جایا کرتے۔ وہ کہتے کہ 10 دن یہ کھلائے گا، 2 دن ہی میں کھلاؤں گی، میرے کاروبار نہیں چل رہے، میں کھلا نہیں سکتا۔ ایسے باتیں آج معاشرے میں سننے کو مل رہی ہیں۔ جب ہمارا یہ گوشت والا جسم جب بیمار پڑ جایا کرتا تھا تو کبھی ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس جو جمع پونجی ہے ہم کیوں کر اپنے بچے کے اوپر خرچ کریں۔ کبھی ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا، کبھی ڈاکٹر کے سامنے درخواست کرتے رہے کہ آپ کتنے پیسے لے لیں لیکن میرے بیٹے کی جان کو آپ بچا لیں۔ اس کے بعد جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو مولوی کے پاس پہنچ گئی ماں کہ تھوڑی سی دعا کر دے ہمارے بیٹے کے لیے کہ ہمارے بیٹے سے اس بیماری کو اللہ رب العالمین دور کر دے۔ کبھی اس در کو جاتی، کبھی اس در کو جاتی، کبھی اس در کو کھٹکھٹاتی، کبھی اس در پر آتی۔ جب ہار جاتی رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتی اور ہمارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا جسے ہم نیک سمجھ کر، جس کے پیچھے ہم اپنی جوانی کا قیمتی پیسہ ہم صرف کر رہے ہیں، اگر وہ آگے چل کے ہمارے لیے اسنیک بن جائے گا اور بڑھاپے میں ہمیں ڈسے گا اور بڑھاپے میں ہمیں تانا سنائے گا، بڑھاپے میں ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرے گا، بڑھاپے میں جب ہماری آنکھ کی روشنی کمزور پڑ جائے گی، ہمارے لیے چشمے کا انتظام نہیں کرے گا، تو کبھی اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے، کبھی اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اللہ کا قرآن سورہ حقاف کی آیت نمبر 151 میں اللہ رب العالمین نے اسی 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ حمل میں لیے پھرنا، پھر ہماری پیدائش کا وقت، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی جو پیریڈ مدت، یہ بہت زیادہ تکلیف دائق ہے، بہت زیادہ تکلیف دائق ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جو کہا، ان کی حاجت و ضروریات کی پوری رعایت کرنا اور ان کا خیال رکھنا، جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین انتظام کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہر ضرورت کے لیے ہم فکر مند رہا کرتے ہیں، تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی فکر مند رہنا چاہیے، ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی فکر مند رہنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے، احادیث کی تمام کتب کے اندر وہ واقعہ موجود ہے کہ بارش کا موسم تیز ہے، ایسے وقت میں ایک پہاڑ سے چٹان گرتا ہے اور چند افراد 3 افراد جا رہے تھے، جانے کے بعد اس کیوں کے اندر بارش سے بچاؤ کے لیے جب پناہ لیا اور پہاڑ سے سرکتا ہوا کھسکتا ہوا وہ چٹان جب اس کیوں کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور وہ نا امید ہو جاتے ہیں، سورج کی شعائیں بھی نہیں پہنچتی، ایسے وقت میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے میں کیا کروں۔ اچانک اللہ رب العالمین ان کی طرف ایک میسج بھیجتا ہے، ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اچھے عمل کے ذریعے سے کیوں نہ دعا مانگی جائے، کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ تو اس میں ایک بندہ وہ بھی تھا جس کے بچے اس کے قدموں کے پیچھے قدموں پر گڑ گڑا رہے تھے کہ ابا حضور مجھے دودھ پلا دیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ لیکن اس بندے نے بالکل اپنے بچوں کی فکر کیے بغیر اپنے ماں کے، اپنے باپ کے قدموں کے نیچے انتظار میں کھڑا رہا کہ میرے ماں باپ جب جگیں گے میں انہیں دودھ پلاؤں گا اور پلانے کے بعد میں اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ یہ ادا رب سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اس بندے نے یہ کہا یا رب میں نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا، یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، آج میں مصیبت میں ہوں، آج میں تکلیف میں ہوں، آج اس گھر کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یا رب اس چٹان کو ہم سے دور کر دے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا، اس چٹان کو دور کر دیا، اس چٹان کو دور کر دیا۔ ہم کیسے ان واقعات کو فراموش کر سکتے ہیں؟ کیسے حدیث کی کتاب میں بڑے بڑے ایسے واقعات بڑے پڑے۔ ایک خاتون مسکین خاتون اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آتی اور کہتی ہے کہ ہمیں کچھ دیجیے۔ ہماری چھوٹے 2 بچیوں کو اپنے سینے سے چمٹائے آتی اور آنے کے بعد کہتی ہے کئی دن ہو گئے میں بھوکھی ہوں، بچے بھی ہمارے بھوکے پیاسے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں دے دیجیے۔ اما عائشہ اندر گئیں اور اندر جانے کے بعد انہیں ان کے گھر میں بھی کچھ کئی دن فاقے گزرا کرتے تھے امہات المومنین کے گھر میں۔ گھر کے اندر گئیں اور جانے کے بعد 3 کھجور پڑے ہوئے تھے، وہ لے کر آئیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ لے کر آئیں اور لے کر آنے کے بعد اس مسکین خاتون کو دیا، اس ماں کو دیا، اور اس ماں نے کھجور سے گٹھلی کو نکالا اور نکالنے کے بعد اپنی ایک بیٹی کو دیا۔
ایک اس کے بعد دوسری کھجور کی گٹلی کو نکالا اور اس کھجور کو اپنی دوسری بیٹی کو دیا. اور وہ ماں کئی دنوں سے بھوکی تھی، پیٹ میں ایک گیہوں کا ایک اناج کا گلہ نہیں گیا تھا، دودھ نہیں اتر رہے تھے. ایسے وقت میں اس ماں نے تیسری کھجور سے گٹھلی کو نکالا اور نکالنے کے بعد جیسے ہی اپنے منہ کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا، ان بچیوں نے کہا امی امی، یعنی ان بچیوں نے للچائی نظروں سے اس کھجور کی طرف دیکھا. لہذا اس ماں نے اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر اس کھجور کو اپنی ان بچوں میں تقسیم کر دیا. ماں وہ ہے جو اپنی بھوک کو قربان کر دیا کرتی ہے. ماں وہ ہے جو اپنی تکلیف کا خیال کیے بغیر اپنے بچے کے تکلیف کا خیال کیا کرتی ہے. ماں وہ ہے جو تمام جوانی کی ہمتوں کو قربان کر دیتی ہے. محنت کرتے کرتے، کپڑے صاف کرتے کرتے وہ تھکتی نہیں. یہ نوجوان جب جوان ہو جایا کرتا ہے اپنی ماں کو تان و تشریح سے نوازا کرتا ہے. یہ نوجوان اپنے باپ کو بڈھا کہہ کر پکارا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا. ارے یہی کیا کم ہے، یہی کیا کم ہے کہ 18 سال تک ہمیں پالا پوسا اور ہمیں بڑا کیا. ارے زندگی میں 50 سال 60 سال کے ہمارے ماں باپ ہو گئے، 5-10 سال کی زندگی ہے، زیادہ 18 سال خدمت کرنے کی ضرورت نہیں. 2-4-5 سال ہی وہ زندہ رہتے ہیں. اگر ان کی خدمت کر کے بھی اگر ہم نے جنت حاصل نہ کی تو ہم نے کیا حاصل کیا. آج لوگ عمرہ کو جا رہے، آج لوگ حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، ماں باپ پریشان حال ہیں، ماں باپ کا بالکل پاس و لحاظ نہیں. ایسے وقت میں ایسے حج اور عمرہ یقیناً بہت ہی محترم عمل ہے، بہت ہی پاکیزہ عمل ہے. لیکن امام کائنات کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کو جانا چاہتا ہوں. اس وقت میں نبی مکرم نے کہا تمہارے ماں باپ ہیں؟ تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہمارے ماں باپ ہیں. فرجع الی ابویک، لوٹ جا اپنے ماں باپ کے پاس اور ان کی خدمت کر، اور ان کی جب تو خدمت کرے گا تجھے حج کا ثواب ملے گا، تجھے جہاد کا ثواب ملے گا، تجھے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے مواقع ملیں گے. یہ مقام و مرتبہ اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے. ماں باپ کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جیسے بچپن میں ہم بیمار جب پڑ جاتے تھے تو ہماری ماں دعائیں کیا کرتی تھی اور دعا کے ساتھ دوا کا بھی انتظام کیا کرتی تھی. تو ایسے وقت میں جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے اچھے عمل انجام دینے چاہیے. یہ ماں باپ کے حقوق ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں تلف اور برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسلام کے ماننے والوں کو یہ شرف اور اعزاز عطا کیا ہے کہ ہمیں ماں باپ کے حقوق قرآن کریم سے اللہ رب العالمین نے سینکڑوں مقامات پر جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کو اعلیٰ منصب پر فائز کیا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے دکھے دلوں پر مرہم لگاؤ، ان کے خیر خواہی کرو. اگر تم جاب کو جاؤ وہاں پر بھی اپنے ماں باپ کے لیے فکر مند رہو، اپنے ماں باپ کی خیر و خیریت کو پوچھو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے احادیث کی کتابوں میں ایک واقعہ بھی محفوظ کیا ہے ویس کرنی کا. یہ ماں باپ کے بڑے خدمت گزار تھے. ویس کرنی نے نبی مکرم کی خدمت میں پیغام بھیجا یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں بیمار ہے، میں نہیں آ سکتا. نبی علیہ السلام والسلام نے کہا تو اپنی ماں باپ کی خدمت کر، اپنی ماں کی خدمت کر. ویس کرنی اپنی ماں کی ایسی خدمت کرنے والے تھے، سروں سے جو نکال دیا کرتے تھے، بال صاف کر دیا کرتے تھے، کپڑے خود دھو دیا کرتے تھے، کھانا پکا کر لوئی بنا کر اپنی ماں کے منہ میں ڈالا کرتے تھے. ویس کرنی اللہ رب العالمین نے ان کی اس ماں کی خدمت کی وجہ سے اتنے اعلیٰ منصب پر فائز کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر عربی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایسے وقت میں ویس کرنی کے سلسلے میں نبی مکرم نے بشارتیں دی
کہ مدینہ یمن کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کیا کرتا۔ جب وہ مدینہ آئے تو اس سے دعا کی درخواست کرنا، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وقت کا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے۔ نبی مکرم نے کہا، جیسے ہی یہ سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو جو بھی قافلہ آتا آپ اسے روکتے اور روکنے کے بعد پوچھتے اس کے اندر ویس ہے، اس کے اندر ویس ہے جو کرن قبیلے کا ہے؟ انہیں بتلایا جاتا نہیں تو وہ جانے دیتے۔ پھر دوسرے قافلہ آتا، پھر پوچھتے۔ اسی طریقے سے آخرکار وہ دن بھی آیا جس میں حضرت ویس کرنی تھے۔ ویس کرنی کے سلسلے میں جو آپ نے نشانیاں بتلائی تھی وہ نشانیاں تلاش کی، اور تلاش کرنے کے بعد حضرت عمر نے کہا ویس ہاتھ اٹھا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد میرے لیے دعا کر۔ ویس کرنی کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے کہ ہائے ہائے کیا کرنا، امیر المومنین وقت کا امیر المومنین یہ ہم سے درخواست کرے جس پر رب سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو نازل کرے، جس پر اماں عائشہ کی برات کی تصدیق کرے، وہ ہم سے دعا کی درخواست کرے تو اللہ رب العالمین کا وہ مقرب، اللہ رب العالمین کا وہ مقرب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعجاز کیوں کر عطا کیا؟ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، ماں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے۔ احادیث کی کتاب بھری پڑی ہے، جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ باتیں بہت طویل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ماں باپ کا خدمت گزار بنائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین جن کے ماں باپ یا اللہ حیات میں ہیں یا اللہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب جو دنیا سے رخصت ہو گئے جن کے